الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے، کچھ اشارے کیے۔ جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران بھی یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں۔ نزل علی فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھو۔ جب کوئی شخص اپنی کمائی سمجھتا ہے یہ قانونیت ہے، اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت میں نے اپنے علم اور فضل اور اپنی صلاحیت و ذہانت سے کمائی ہے، یہ کفر ہے۔ جو کچھ ہے اللہ تو نے دیا ہے، میرا کچھ قسم۔ یہی لفظ آیا نا قرآن مجید میں جمعے کے حکم کے ضمن میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ادا ہو جائے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تلاش کرنا ہے فضل، آپ کو کوئی شے کریٹ نہیں کرنی ہے، وہ فضل تو ہے، اللہ کا فضل ہے، ملے گا۔ تیسرا، اس فضل میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک، باقی اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر کے تمہارا امتحان لیا، یہ دوسروں کا مال ہے، تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم یہ دوسروں کو اس کا مال حوالے کر کے اور فارغ ہو جاتے ہو بار امانت سے، یا اس کو اپنا مال بنا کر اپنے پاس جمع کرتے۔ تمہارا جائز حق تمہاری ضروریات کی، بس یہ سمجھیے کہ اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو ہے۔ وہ جو مارکسزم کی سرپلس ویلیو کچھ اور ہے اور اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو کیا ہے، جو تمہاری ضرورت سے زائد دے ڈالو۔ یہ در حقیقت یہ دے ڈالنا یا غربا کو، فقراء کو، مساکین کو، یتامہ کو، یعنی خیرات و صدقات میں دے دیا جائے، اور یا اللہ کی راہ میں انفاق ہے، جد و جہد ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے۔ اگر قتال کا مرحلہ ہے تو اسلحہ کی خرید کے لیے اعدوا لہن ما استطعتم من رباط الخیل۔ یہ 4 پرنسپلز ہیں۔ ملکیت تمہاری کچھ نہیں، یہ امانت چند روزہ نشتماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ ملکیت نہ انفرادی نہ اجتماعی نہ قوم، جو تم کماؤ گے جو ملتا ہے وہ فضل ہے، تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر برعکس سوچو گے تو قانونیت کی طرف جاؤ گے، اور جو کچھ مل گیا اس میں تمہارا جائزہ تمہاری ضروریات ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ ضروریات آدمی کم سے کم کرتا جائے یا ضروریات بڑی زیادہ رکھے، یہ چونکہ والنٹری معاملہ ہے، یہ روحانیت کا تقاضا ہے، یہ کوئی قانون کا تقاضا نہیں ہے، باقی سارا دے ڈالو۔ 4 cardinal principles of the Islam، اور مکمل نظام ہے یہ، اور آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سطح پر زندگی گزاری، اصحاب صفہ نے اس سطح پر زندگی گزاری۔ اس کے علاوہ فقراء صحابہ، وہ چاہے حضرت ابو ذر غفاری یا اور بہت سے صحابہ تھے، فقراء صحابہ کچھ نہیں رکھتے، اور اس کے بعد اس سطح پر زندگی صوفیاء کرام نے گزاری، اور ان کی دعوت جو پھیلی ہے دلوں میں اتری، اس کی وجہ یہ ہے پہلا نظام اسلام کا۔ اور اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، اسلامی معاشرے میں جب تک یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہوں گے، مائنیوٹ مائنورٹی، بہت کم لوگ ہوں گے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو روحانی سطح سے وہاں تک پہنچ گئے ہوں، جو احسان کے لیول تک پہنچ گئے ہوں، جن کا ایمان اس گہرائی تک پہنچ، ان کے لیے یہ معاملہ۔ لیکن یہ معاملہ پیس میکر بن جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، مورلز کا، ویلیوز کا۔ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس لیول پر زندگی گزار رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے تو تھوڑے سے گرم پانی کے اندر نمک ڈال کے روٹی، سوکھی روٹی جو ہے نرم کر کے کھا رہا ہے۔ جو عزت اس شخص کی ہوگی اس معاشرے کے اندر، وہ کسی اور کی ہوگی؟ یہ دلوں پر حکومت کرے گا، جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 6 بادشاہ تخت دہلی پر بیٹھے، کسی کو اپنے ہاں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی، اس کے دربار میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک نے کہا میں تو آ جاؤں گا، آپ نہیں روک سکتے، آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسرے لوگ آ کے میں بھی آ جاؤں گا۔ فرمایا فقیر نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے،
اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا فقیر دوسرے سے نکل جائے گا. بتائیے ان کی کیا عظمت لوگوں کے دلوں میں ہوئی. پانی پت کے ایک بہت بڑے صوفی کو نواب امیر محمد خان آف ٹونک کئی گاؤں کا ایک وثیقہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ گاؤں ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کر دیے تاکہ آپ کی خانقاہ کے اندر جو لوگ آئیں ٹھہرے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے. وہ جو وثیقہ آیا تھا اسی کی پشت پر شعر لکھ دیا فارسی کا: ماں آبرو فقرو قناعت نہ باختیم بابیر خان بگوئے کہ روزی مقدر است. ہم اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنے کو تیار ہیں. جاؤ کہہ دو میر خان سے، امیر خان والی ٹونک، کہہ دو کہ ہماری روزی مقدر ہے اللہ کی، ہمیں کسی جاگیر کی ضرورت نہیں. یہ لوگ معاشرے کے اندر اخلاق کے ایک ایسے مینار بن جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے اندر پھر وہ تڑپ پیدا ہو. عزت دولت کی نہیں ہے، عزت اس کی. آج ہمارے ہاں کیا ہے، فساد کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ اسمگلر ہے، دولت اس کی اسمگلنگ کی ہے، یہ ہیروئن کا ہے اور یہ ہیروئن پھر بھی عزت اسی کی ہوگی. اس کا مکان دیکھ کر، کوٹھی دیکھ کر، محل دیکھ کر ایک دفعہ جو ہے دل تھوڑا سا تو مرعوب ہو جائے گا. اس سے ہے معاشرے کے اندر بستی سے بستی، بستی سے بستی. تو یہ جو نظام ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم. والنٹری ہے، اس میں جبر نہیں ہے. جس شخص کو آخرت کا اتنا یقین ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اصل زندگی وہ ہے، وہی کے لیے بھیج دو نا. یہاں کائے کو رکھنا ہے؟ اس کے بینک میں ڈپازٹ کرو. یہاں کام کر رہے ہو، ڈپازٹ کیا کل تمہاری روانگی ہو گئی، وہ تو پیچھے والے کیا کریں گے، گلچھرے اڑائیں گے یا کیا کریں گے. یا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اگر کوئی اور آپریٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ بینکوں کی کمائی ہو گئی، چھٹی ہوئی، ختم. کیا کیا گیا؟ اچھا اب میں پہلے یہ چاہتا ہوں، بلکہ مجھے پہلے یہ کہنا تھا کہ معاشی نظام کے ضمن میں ہمیں سب سے پہلے جو دو معاشی نظام جن سے ہم واقف ہیں ان کا ایک کمپیریزن کر لینا چاہیے. اگرچہ اب کمیونزم مر گیا لیکن میرے نزدیک وہ مرا نہیں ہے، دوبارہ ابھرے گا اور بڑی شدت سے ابھرے گا. وہ ایک رد عمل تھا سرمایہ داری کے خلاف. اب سرمایہ داری جو ہے ننگا ناچ رہی ہے اور گلوبل ہو رہی ہے، گلوبلائزیشن. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ریئیکشن پیدا نہ ہو. جو کچھ ہوا ہے سیاٹل میں اور جو کچھ ہوا ہے ڈیووس میں اور جو کچھ ہوا ہے واشنگٹن میں اور جو کچھ ہوا ہے لیٹن امریکہ کے ایک مقام پر، یہ سارا ریئیکشن جو ہو رہا ہے یہ ننگی سرمایہ داری، یہ گلوبل سرمایہ داری، یہ ملٹی نیشنلز، ان کی حکومت، اس کا رد عمل تو ہوگا. لیکن بہرحال اس وقت جو ہے دو اکانومیز تھی جن کے درمیان نصف صدی تک کولڈ وار جاری رہی، اور جب یو ایس ایس آر ڈیزالو ہو گیا تو امریکی مفکرین نے جو ہے بغلیں بجائیں. ثابت ہو گیا ہمارا نظام ٹھیک ہے، دیکھ لو وہ لاش پڑی ہوئی ہے، وہ کمیونزم کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، اور وہ روس سربسجود ہے ہمارے سامنے، پیسہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. فوکویاما نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، تاریخ انسانی اپنی ارتقاء کی آخری منزل تک پہنچ گئی. اب کوئی بہتر نظام نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا اس نظام. اگرچہ ہنٹنگٹن نے کہا کہ نہیں ابھی کلیش آف سیویلائزیشنز ہوگا. ٹھیک ہے، معاشی نظام کے اعتبار سے تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، حالانکہ ٹھیک نہیں ہے، وہ میں اسے اختلاف کر رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہے، اس کا ریئیکشن آئے گا. بہرحال ان دونوں نظاموں کا ذرا تقابلی مطالعہ کیجیے. اور یہ بات کہ وہ نظام فیل کیوں ہوا، یہ کیوں یہ ہے جیت گیا، اس کی وجوہات کیا؟ دیکھیے، کمیونزم میں ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں بلکہ قومی ملکیت. کیپٹلزم میں نہ صرف آرٹیکل آف یوز آپ کی انفرادی ملکیت میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو مینز آف پروڈکشن ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کھیت ہے، یہ بھی آپ کی انفرادی ملکیت میں. اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک انسان کی سرشت ہے، چاہے آپ اسے بیسر سیلف کہہ لیں، اس کے اندر ایک ہے سینس آف پوزیشن، چیز میری ہے تو میں اس کی حفاظت زیادہ کروں گا، میں اس کو بڑھاؤں گا، میں اس کے اندر ترقی چاہوں گا. میری ہے ہی نہیں تو مجھے کاہے کو ایکسٹرا لیبر کرنے کی ضرورت ہے. جو حشر ہمارے ہاں ہوا تھا نیشنلائزیشن آف انڈسٹری کے بعد، بیڑا غرق ہو گیا. کیوں کام کر؟ اور سرکاری افسر بیٹھے ہوئے مینیجرز کی حیثیت سے اگر مشین کو خراب ہو گئی ہو جائے گی 2-4 دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گی. وہ رات کو کھڑا ہو کر اور مستریوں کے سر پر جو ہے سوار ہو کر تو ٹھیک نہیں کرائے گا. مالک تو کھڑا رہے گا، سوار ہوگا، اسے پتا ہے کل لیبر تو آئے گی، اوور ہیڈ تو پڑ جائے گا مجھ پر، لیکن کوئی پروڈکشن نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ اونرشپ، جس کے نتیجے میں انسینٹیو پیدا ہوتا. وہاں محنت کا مادہ کم ہوتا چلا گیا
اور یہاں کیپٹلزم میں محنت کا مادہ بڑھتا چلا گیا، ارن مور ورک مور، نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں پیداوار کم ہو گئی، یہاں پیداوار بڑھ گئی۔ امریکہ کا ویٹ گروئنگ ایریا جو ہے وہ بہت کم تھا روس کے مقابلے میں، پھر بھی امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا ویٹ اور رشیا امپورٹ کرتا تھا۔ کیوں زیادہ محنت کرے؟ انہیں تو ویج مل رہی ہے نا، اور وہاں جو کھیت کا مالک ہے، فارم ہے، اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے اندر وہ اس کی جو ایک نفسیاتی جو ایک طلب ہے حیوانی لیول کی، میری شے، میری دولت، اس کو پورا کا پورا جو ہے اسے غذا مل رہی ہے۔ اچھا وہاں مقابلہ ختم، یہاں مقابلہ رہے گا، کمپٹیشن رہے گی۔ جب مقابلہ نہیں ہے تو چیزوں کا لیول، چیزوں کی کوالٹی نہیں بڑھے گی، پروڈکشن بھی کم اور کوالٹی بھی نہیں امپروو نہیں ہوگی۔ جہاں مقابلہ ہے پروڈکشن زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ ہی کوالٹی، میں بہتر سے بہتر بناؤں تاکہ میرا مال بکے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو انسینٹیو ہے ورک کا، اس کا یہ منطقی نتیجہ لازم نکلے گا۔ پھر وہاں تو ہے بیوروکریسی، بس فلاں جگہ پر تمہیں لگا دیا گیا ہے، اس میں ملازمت ہے، سروس کرو، اچھا کام کر رہے ہو تب بھی، نہیں کر رہے ہو تب بھی تمہاری سیلری مل جائے گی۔ ادھر کیا ہے؟ ہائر اینڈ فائر، جس کو چاہے رکھے، اگر مناسب کام نہیں کر رہا تو کوئی نوٹس بھی نہیں دینا، شام کو کہہ دیں گے جناب آپ کل سے تکلیف نہ کیجیے گا، یہ چیک لے جائیے۔ ہائر اینڈ فائر۔ اسی طریقے سے جسے آپ کہتے ہیں مارکیٹ فورسز، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، نو کنٹرول، وہاں کنٹرول ہے، یہاں کوئی کنٹرول نہیں۔ اگر کسی کموڈٹی کی ڈیمانڈ گھٹ گئی ہے، سپلائی زیادہ ہے، قیمت گرے گی، اور اگر کسی کموڈٹی کی سپلائی کم ہو گئی ہے، ڈیمانڈ زیادہ، قیمت بڑھ جائے گی۔ لیٹ اٹ بی سو۔ یہ نیگیٹو پوائنٹس تھے کمیونزم کے اور پازیٹو پوائنٹس تھے کیپٹلزم۔ البتہ ایک پوائنٹ وہ ہے جو پازیٹو تھا کمیونزم میں اور جو نیگیٹو ہے کیپٹلزم۔ وہاں ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان اتنا فرق نہیں ہے۔ میکسیمم جو رشیا کے اندر عام سپاہی اور جرنیل، ان کی تنخواہوں میں 1:30 اس سے زیادہ ریشو نہیں تھی، اور یہاں یہ ہے کہ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، دولت مندوں کو پتہ نہیں ہے دولت ہماری کتنی ہے، 40 بلین کا ایک چیک لکھ کر دے سکتا ہے آدمی، لے جاؤ، اور دوسری طرف بھوک ہے، فاقہ ہے، گھیٹوس، جس کا سب سے بڑا آپ کو منظر نظر آتا ہے مینہٹن، جو سمجھئے کہ ان کا جو تہذیب کا اور ان کی تجارت کا، اور یہ جو ٹاورز تھے اس کے جنوبی علاقے کے اندر، ورلڈ ٹریڈ ٹاورز، مینہٹن ایک جزیرہ ہے، کوئی 9 میل لمبا اور کہیں ذرا 2-3 میل چوڑا ہو جاتا ہے، کہیں آدھا میل ہی رہ جاتا ہے، بس اس طرح کا جزیرہ ہے۔ اس کے جنوبی علاقے میں دنیا بھر کی دولت جمع ہے، تمام بینک وہاں وہی تھے وہ ٹریڈ سیکٹر میں، اور شمالی میں چلے جائیے گھیٹوس ہے، وہاں پہ وہ جو افرو امریکنز کہلاتے ہیں وہ سب ہیومن لیول پر زندگی گزار رہے ہیں، حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ نظر آ جائے۔ سرمایہ دارانہ نظام بھی ایک کام بہرحال کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس نے اس کا تجربہ حاصل کر لیا۔ جب آپ کی فری اکانومی ہوگی اور کمپٹیشن ہوگا، فری کمپٹیشن، تو کچھ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے، ظاہر بات ہے۔ آپ اگر لوگوں میں دوڑ کر آتے ہیں اور وہ بندھے ہوئے آپس میں نہیں ہے تو کوئی آگے نکلے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا۔ اگر آپ چاہیں کہ دوڑے بھی اور کوئی آگے پیچھے کا فرق نہ ہو تو پھر رستے سے باندھ دیں انہیں، لیکن فری اکانومی میں تو ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ اتنے ہیو ناٹس رہ جاتے ہیں پیچھے جو اب ان کے لیے پوٹینشیل خطرہ ہے۔ یہ خلیج جو ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان، یہ بھوکے بھیڑیے کہیں ہمارا پیٹ نہ پھاڑے، ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے، یہ کھڑے نہ ہو جائیں، بغاوت نہ کر دیں، لہذا کچھ نہ کچھ سبسسٹنس لیول ان کو دو۔ اس کو کہتے ہیں انٹرنل مینجمنٹ آف کیپٹلزم، کیونکہ لازمی نتیجہ ہے کچھ پیچھے رہ جائیں گے کچھ آگے، تو کوئی فیڈ بیک ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی، جس میں ٹاپ پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، اس سے ذرا نیچے آئیے تو برطانیہ بہت اونچا لیول ہے، وہاں بھی ویلفیئر کا یا سوشل سیکیورٹی۔ سب سے کم جو ہے وہ بھی امریکہ میں ہے، لیکن امریکہ میں بھی ہے، آپ جا کے کہہ دیجئے میرے پاس جاب نہیں ہے اور میرے پاس مکان بھی نہیں ہے، آپ کا وظیفہ بھی مقرر ہو جائے گا، ایک چابی بھی دے دی جائے گی، جاؤ۔ یہ ہے فیڈ بیک، یہ ہے انٹرنل مینجمنٹ، کیونکہ کیپٹلزم میں لازماً یہ ہوگا کہ کچھ بھوکے رہ جائیں گے، کچھ بہت زیادہ والے ہوں گے، تو بہت زیادہ والے جو ہے اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے یہ کچھ نہ کچھ خیرات کا کھاتا جو ہے کھلا رکھیں گے۔ اسے کہتے ہیں انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم۔
اب آپ آئیے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ روحانی سطح پر اسلام کا نظام کمیونزم کے مشابہ ہے، کوئی ملکیت نہیں، ملکیت اللہ کا، جو کچھ تم نے کمایا فضل ہے، فضل میں تمہارا حصہ تمہاری ضرورت ہے، باقی دے ڈالو، اللہ کے بینک میں جمع کراؤ۔ لیکن اب سنیے، ایٹ دی لیگل لیول، فقہی سطح پر، قانونی سطح پر اسلام کا معاشی نظام ایک کنٹرولڈ، الفاظ نوٹ کر دیں، کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیج کیپیٹلزم ہے۔ کیپیٹلزم ہے کیا مطلب؟ یو کین اون، قانونی سطح پر تو اونرشپ ہے، اگر اونرشپ نہ ہو تو وراثت کا ہے گی، اونرشپ تو ہے قانونی سطح، وہ سطح اور ہے، روحانی سطح اور ہے، اس کو تو اس وقت بھول جائیے۔ اب آئیے زمین پر، آن دی گراؤنڈ، تو پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے، پرسنل اونرشپ، پرسنل انسینٹیو ہے، زیادہ کام کریں گے، زیادہ کریں گے، زیادہ کمائیں گے، ہمارا ہوگا۔ پھر اس کے اندر ہائر اینڈ فائر ہے، آپ جب چاہیں رکھیے کسی کو، آجر اور مستاجر یہ رشتہ جو ہے آزاد ہے۔ پھر اس میں ڈیمانڈ سپلائی، مارکیٹ فورسز کی کھلی ہوئی اجازت ہے، کوئی کنٹرول نہ کرو۔ کنٹرول سے کیا ہوتا ہے؟ بلیک کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کموڈیٹی کم ہو گئی، whosoever can afford he should go and purchase، نہیں کر سکتے تو نہیں، گھر بیٹھ۔ یہ ساری چیزیں جس کی بنا پر کیپیٹلزم جیتا اور جن کے مخالف چیزوں کی بنیاد پر کمیونزم ہار گیا، مر گیا، اسلام میں وہ سب پرائیویٹ اونرشپ ہے، پرسنل انسینٹیو ہے، کمپٹیشن ہے، اور ہائر اینڈ فائر ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے مطابق معاملہ لے کر چلنا ہے، بیوروکریسی کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کا اپنا مال ہے، آپ کام کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے اندر وہ سارے انسینٹیوز موجود، لیکن کنٹرول کرتا ہے اسلام لیگل لیول پر کہ یہ کیپٹل جو ہے یہ آکاش بیل کی طریقے سے پوری معیشت پر چھا ہو جائے۔ اب یہاں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایچ جی ویلز کا ایک قول۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں پہلے تجارت ہوتی تھی بارٹر سسٹم، کسان کھیت میں کام کر رہا، گندم بوئی ہے، اس نے گندم جو ہے اگائی ہے، اور کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے جو لاہا وہ کپڑا بن رہا ہے، اس نے کچھ دانے دے دیے، کپڑا لے لیا، نو کرنسی۔ رومن امپائر کے زمانے میں سب سے پہلے دنیا میں کرنسی کا تصور پیدا ہوا، سونا چاندی کی کرنسی۔ اس کو کہتا ہے ایچ جی ویلز، انسان نے جب سے کرنسی کا معاملہ شروع کیا اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا توق اس نے اپنے گردن میں ڈال دیا۔ گندم آپ کتنی ہولڈنگ کریں گے، لیکن یہ سونا ہے ایک شیر، یہ اتنے 1000 من گندم کے برابر، اس کو آپ اپنے ہاتھ خود رکھیے اپنی تجوری کے اندر، جب چاہے ریلیز کریں، جتنا چاہے خرید لیں، قیمت بڑھ جائے گی، جب ہاتھ روک لیں گے قیمت گر جائے گی۔ یو کین مینیپولیٹ دی مارکیٹ جب آپ کرنسی کو اپنے پاس رکھ سکتے۔ تو ایک لعنت کا توق تھا جو نوع انسانی نے اپنی گردن میں ڈالا ہے۔ یہ دیو جو ہے، یہ جن ہے، کیپٹل، یو ہیو ٹو چینج اٹ، اسے بوتل میں بند رکھو۔ یہ ہے اصل جو چیز کی اسلام کی کنٹریبیوشن ہے، کیپٹلزم۔ اس میں سرمایہ کاری تو ہو، سرمایہ داری نہ ہو، نو کنسنٹریشن آف ویلتھ، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان بہت فاصلہ نہ ہو۔ اس کا جو ماسٹر سٹروک ہے ربا حرام، کاروبار کرو جائز طریقے سے کرو، ربا کے بغیر کرو۔ ربا کیا ہے؟ صرف پیسہ پیسے کو کھینچے، وداؤٹ اینی لیبر۔ آپ کو معلوم ہے کاروبار کوئی بھی ہوتا ہے، اس میں کیپٹل چاہیے، لیبر چاہیے، اور پھر چانس بھی ہوتا ہے۔ کسی وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہی اماؤنٹ آف لیبر اور وہی اماؤنٹ آف کیپٹل آپ کو زیادہ پروڈکٹس دے دیتی ہے، کبھی کم ہوتا۔ 3 فیکٹرز رہیں گے ہمیشہ، لیکن اگر باقی دونوں فیکٹرز کو آپ ختم کر دیں اور صرف پیسہ پیسہ کماتا رہے، یہ ورسٹ لعنت ہے دنیا کی، اور یہ شریعت کے نزدیک حرام ترین ہے۔ گھڑی چل رہی ہے، گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ اس کا پیسہ تو بڑھ رہا ہے، ہر ٹک ٹک کے ساتھ۔ جو پیسہ لے کر گیا ہے اس کو پتہ نہیں نفع ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں۔ مجھے تمہارے نقصان سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو نفع چاہیے، اور نفع بھی ایک خاص جو اس کی شرح ہے اس پر چاہیے۔ یہ ہے جس کو ماسٹر سٹروک کہہ رہا ہوں میں، یہ اللہ ہی دے سکتا تھا۔ حرام، اور حرام بھی کتنا۔ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب لانے کی۔ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا ایک دوسرے، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے آپس۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ طرز عمل اختیار کر دیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو، لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا، محسوس ہوگا کہ کوئی ہے، کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں کہیں۔ زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں کوئی ترتیب میں فرق نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی ہے، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرا طالب علمی کا دور ہے یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا، آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نسبت خاک رابع عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہے، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا اتباع کریں گے۔ ہیرو ہمارے وہ ہیں۔ یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک، ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی، محبت ہوگی۔ جو جس درجے میں متبع رسول ہے، اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا، محبت ہوگا۔ اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے، اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ حجرات ہے، یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد ہے۔ سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا تھا۔ سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگلے سال خیبر فتح ہو گیا، جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر۔ اگلے سال مکہ فتح ہو گیا، تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا تھا۔ جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج میں تو سبھی پجاری ہوتے۔ اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا، اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہوا، تو وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ لیکن ایک تو یہ ان کی 2-3 چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک تو وہ آ کر حضور پر احسان کرتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بھڑے اسلام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ نمبر 2 اکھڑ تھے، جو مزاج عرب کا ہے، اکھڑ
ادب اور احترام یہ ان کی لغتی میں نہیں تھی، بہت اکھڑ نکالے، قومن لدہ قرآن مجید نے کہا، جھگڑا نہیں کیا، بڑی اکھڑ تھا، لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے، بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا جی بس، اور کیا، لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھی کہ جو احترام رسول کے منافی، اور احترام رسول کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا اندیشہ، سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے انہیں، وہ ایک تو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہو گئی، اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لیا، می تراشا فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، نیا سا نیا خدا بنا رہا، لیکن ایک محسوس طے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آویز شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھی، حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھی، لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی بن گئی۔ از خدا، بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے، از خدا محبوب تر گردد نبی، نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، حالانکہ جب آپ اصول بیان کریں گے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں بھی پہلے محبت خداوندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول کا، کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں وہ تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم جو خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کیسا، کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات لوگوں کے لیے، فیصلے کرتے تھے کہ نہیں، قاضی تھے کہ نہیں، کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے لیے، آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے، کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو مرتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آ رہی، ہر پہلو سے عظیم ترین شخص، تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کا جذبہ، اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت اور دوسرے محبت۔ اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت، اللہ کی عبادت، رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت بھی، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی کرو، یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا حضور کیا کہتے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، میں بھی ویسے ہی چلوں، حضور نے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، میں بھی ساری عمر نہیں کروں گا، حضور فلاں سفر میں اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے، میں بھی ادھر سے ہو کے گزروں گا۔ اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے لیکن ایک جذبہ ہے، نقش قدم کی پیروی، اس کا نام اتباع ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی، اور جب وہی صفت بندوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوگی تو ان 3 کے برعکس چیزیں، وہ 3 چیزیں کیا؟ اللہ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے نہیں بنائی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ نہیں، نمبر 1۔ جبکہ جملہ مخلوقات میں جو بھی صفات ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کی صفات بھی اللہ کی۔ نمبر 2، اللہ کی ذات لا متناہی، اسی طرح اس کی صفات بھی لا متناہی، اینڈ لیس، لمٹ لیس، ہر شے کا جاننے والا، ہر شے پر قادر۔ یہ اب ہمارے پاس ہر کے سوا کوئی اور لفظ ہے نہیں، لیکن یہ کہ ما سوا کا معاملہ یہ نہیں، تمام صفات، ان کی ذات بھی محدود، صفات بھی محدود۔ نمبر 3، اللہ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، ہمیشہ سے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی بعد میں آ گئی۔ جیسے ہمارا علم کیا ہے، پہلے تو جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی علم ہمارے پاس نہیں تھا، یہ سارا اکتسابی علم ہے نا جو ہمیں حاصل ہوا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور ہمیشہ وہ حادث نہیں ہے، جبکہ ما سوا اللہ جو بھی ہو
انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان کی جو بھی صفت ہے وہ حادث، ان کا وجود بھی حادث، ان کی صفات۔ یہ معاملہ آج کوئی گڑبڑ ہے، اس کا کہاں گیا وہ؟ یہ ڈھیلا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ تو میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، صفات بھی قدیم، باقی سب کی ذات حادث، صفات بھی حادث۔ اللہ کی ذات مطلق، لا متناہی، لمٹ لیس، صفات بھی لمٹ لیس، ما سوا کی صفات بھی، ذات بھی لمیٹڈ، مقید، محدود۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات ذاتی اور ما سوا کی عطائی، مثلا الحی ہے، زندہ، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی مستعار ہے، حیات مستعار کہتے ہیں اسے، اللہ نے دی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی کی، یہ تو عطا کردہ ہے، مستعار ہے، حیات مستعار، اللہ کی حیات۔ پھر ہماری حیات بڑی محدود ہے، اللہ کی لا محدود ہے۔ ہماری حیات میں ضعف ہے، غذا نہ ملے تو مزمحل ہو گئے، تھک گئے تو مزمحل ہو گئے، نیند آئی اونگ گئے تو غافل ہو گئے۔ اللہ کی حیات ان تمام ضعفوں سے، تمام احتیاجات سے ماورا مبرہ منزہ اعلیٰ، یہ ہے اللہ کی حیات۔ ایسے ہے زندہ ہم بھی ہے۔ زندگی کا لفظ جو ہے وہ تو گویا کہ مشترک ہے، لیکن الحی، زندہ جاوید ہستی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا یموت ابدا ابدا، اس کے لیے کہیں فنا نہیں ہے، موت نہیں، ہمیشہ قائم ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا جو ہے وہ تو اللہ ہی کا چہرہ۔ اس حوالے سے الحی، البتہ قیوم، قائم رکھنے والا، ما سوا جو بھی کچھ ہے کائنات، یونیورس یا تمام مخلوقات، فرشتے، انسانوں میں انبیاء، اولیاء، جو بھی ہے، اس سب کا وجود اللہ کے قائم رکھنے سے قائم۔ بلکہ بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے بیان کی ہے، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو فلسفہ اور علم کلام کے اعتبار سے ہے تو بڑی چھوٹی لیکن بہت قیمتی کتاب، الدین القیم۔ اس میں اللہ کی تخلیق کا ایک تصور انہوں نے دیا ہے کہ جیسے آپ تصور کیجئے، اگر آپ نے تاج محل دیکھا ہوا ہے تو تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، آ جائے گا۔ یا کسی نے مینار پاکستان دیکھا ہوا ہے لاہور کا، اس کا تصور آ جائے گا۔ لیکن یہ تصور جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر ہی آپ ہی آپ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور نمبر 3، اس کا وجود آپ کی توجہ پر قائم ہے، توجہ ہٹی وجود خلا۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے، اس کا اول و آخر، ظاہر و باطن سب اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور نمبر 2 یہ کہ اس کی توجہ ہے کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ایک لحظے کے لیے توجہ ہٹے یہ نسیہ منسیہ ہو جائے، اس کا وجود ہی نہیں رہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، این از صنعت باری تعالی کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ اللہ کی خلاقی اور صنعائی ہے، جو شے اصل میں معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا۔ حقیقت کے اعتبار سے کل کائنات اور کون و مکان معدوم ہے۔ یہ جو تعلق ہے الحی، خود بخود قائم، زندہ جاوید اور باقی سب کو قائم رکھنے والا، بالکل یہی رب کو تعلق ہے احد اور صمد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہو کہ اللہ ایک ہے نہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، اللہ ایک ہے نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ ایک کے بعد تو 2 اور 2 کے بعد 3، وہ تو پھر ایک سلسلہ ہے، وہ تو آغاز گنتی کا ایک ہے، لیکن اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اکیلے کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور ایک کا مفہوم کچھ اور ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک کے لیے لفظ واحد ہے اور اللہ کے لیے یہ لفظ بھی ہے الواحد القہار، لیکن یہ کہ یہاں جو لفظ ہے احد، یکتا، یونیک، اکیلا، تنہا، اور سمد باقی سب کے لیے وہی سہارا ہے۔ سمد اصل میں کہتے ہیں کسی چٹان کو، مضبوط چٹان، کہیں جنگ ہو رہی ہو تو اگر آپ کی پشت پر کوئی مضبوط چٹان ہے تو آپ کا جو پچھاڑا ہے وہ گویا کہ محفوظ، اس حوالے سے آپ یکسو ہو کر سامنے جو ہے اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تھا نا حضرت عمر کے، کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، جمعے کا خطبہ، تو شام کا جو میدان جنگ ہے وہ حضرت عمر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمانڈر تھے، ان سے غلطی ہو رہی تھی، انہوں نے غلط جگہ پر اپنی جو ہے پوزیشن لی تھی،
تو حضرت عمر وہی کہتے ہیں خطبے میں، یا ساریہ تو الی جبل، اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، اس پہاڑ کی طرف ہو۔ انہوں نے وہ آواز سنی اور اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ نے کامیابی دی۔ تو یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ در حقیقت سہارا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بہت بڑا سردار ہو کسی مجمع کے اندر اور سب کی توجہ اسی کی طرف ہوگی، جو بھی بیٹھا ہے اس محفل کے اندر وہ گویا کہ ان کا قبلہ و کعبہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی سمت کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں گویا کہ وہی رشتہ ہے کہ اللہ خود تنہا اکیلا یکتا ہے، یونیک ایک پرسن، باقی کل کائنات کے لیے وہ سہارا ہے، اسی کے بل پر قائم۔ الاحد الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی القیوم، یہ در حقیقت اسم اعظم، وہ آپ حدیث پڑھ لیں گے اس کتاب کے میں کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض شاید اللہ والوں کو دیکھا ہو جن کی زبان پر اکثر و بیشتر ذکر الہی جاری رہتا ہے، تو یہ ذکر خاص طور پر ہوتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی قیوم میں تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال۔ تو حی و قیوم جو ہے گمان غالب ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ ہماری حیات میں اونگ بھی آ جاتی ہے، غافل ہو گئے، نیند بھی آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ لاحق ہو سکتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ تیسری بات، ملکیت تامہ ہر شے کی صرف اس کے لیے۔ ذرا سمجھ لیجئے توحید کی کرولریز ہیں، جیسے ایک کرولری کیا ہے توحید کی، ہم نے اسے عقیدے کی بات بنا دیا ہے نا، جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فلسفیانہ فکر و کوئی نہیں۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ علم کلام کا مسئلہ بن گیا ذات و صفات کا، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، لگے رہو بیٹھو۔ وہ جو اصل شے تھی انقلابی نظریہ کہ توحید کی ایک کرولری کیا ہے، حاکم حقیقی صرف اللہ، الا لہ الملک ان الحکم الا للہ۔ انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں، حاکمیت کی نفی، ٹوٹل نیگیشن، پرسنل بھی کلیکٹیو بھی معاشر کی بھی، سب کسی کی حق۔ دوسری کرولری ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے، انسان کے پاس امانت ہے جو کچھ ہے، ملکیت نہیں۔ ای امانت چند روزہ نزد معاش، در حقیقت مالک ہر شے۔ میرے وجود سے باہر اگر کوئی شے ہے، کوئی چارپائی ہے جس پر میں سو جاتا ہوں، کوئی اور کوئی کوٹڑی ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جھونپڑی ہے، کوئی محل ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرا اپنا وجود، میرا جسم امانت ہے میرے پاس اللہ، میرا یہ ہاتھ امانت ہے میرے پاس اللہ، میری یہ آنکھیں، میرا یہ دماغ، میری یہ ساری صلاحیت امانت ہے میرے پاس اللہ۔ یہ ہے وہ تصور، ای امانت چند روزہ نزد ماں، اور وہ میں کون ہوں، وہ تو وہ انا ہے، وہ روح ہے، وہ سیلف ہے، جو کہ جس کے حوالے اس وقت یہ جسم کر دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے کماؤ جو کمانا ہے، نیکی کمانی ہے تو نیکی کماؤ، بدی کمانی ہے بدی کماؤ۔ یہ تو تمہیں اعضاء و جوارح دے دیے گئے، تمہارا اصل وجود تو وہ ہے، لہذا اس کے ذریعے سے تم نیکی یا بدی کما سکتے، اللہ اللہ خیر سکتا ہے۔ لیکن یہ امانت ہے، ملکیت سمجھو گے مارے گئے۔ ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق۔ یہی فرق ہے زندگی کا، یہی کفر میں اور اسلام میں فرق تو یہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے وجود کو اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی ملکیت سمجھا اور اپنے پاس امانت، اسی میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس میں سے کسی شے کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے ملکیت اسی کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اب وہ آ گیا شفاعت کا مسئلہ۔ پہلے تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ انداز کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کی جرات کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت۔ پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے۔ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، کتنا بات۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کی جناب الا باذنہ، استثناء آ گیا، ہاں اس کی اجازت۔ اب اس کو نوٹ کر لیجئے کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 3 دفعہ کی ایبسولوٹ
نگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا ہے۔ 3 دفعہ وہ میں گنوا چکا ہوں، سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعۃ، پھر آیا، اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال، من ذا الذی یشفع عندہ الا، استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلے۔ نمبر 2، باذن نہیں، اصل میں شفاعت کہتے کسے؟ شفع کہتے ہیں دوہری 6، وتر والشفع والوتر، یہ وتر جو ہے 3 نمازیں ہم پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے وتر ہے، اور 2 پڑھتے ہیں یہ شفع یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا۔ کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، آپ بھی کہیں اے اللہ معاف فرما دے، اللہم اغفر لہ، یہ شفاعت۔ زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو شفاعت اس معنی میں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو معاف فرما۔ کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ البتہ دعا میں فرق ہوگا، کہیں کسی کے لیے نبی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے کہ اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تجھے معاف فرما۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر، کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف کر۔ یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ 2 اذن اس کے ساتھ شامل ہیں۔ جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے، اس کے لیے کر سکتے۔ یہ 2 طرفہ اذن مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے، اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو اس بندے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ان ساری باتوں کی کوئی عقلی توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی اپنے اقتدار، اپنے غلبے، اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات کروا لے، اس کا کوئی امکان نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، بدترین قسم کا شرک ہو جائے گا۔ لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام، کیا کمال، کیا اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دے۔ لیکن اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب کہ اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار ہے لوگوں کے ساتھ۔ لہذا یہ خفیہ ہوگی کمیونیکیشن، وحی کے ذریعے سے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالخفاء والسرعہ، ہوگی اندر، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے ان کے حق میں سفارش کی ہے، اللہ نے منظور کر لی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ ہے، ان کا پایا ہے، ان کی قدر و منزلت۔ اس طریقے سے ان بندوں کی قدر و منزلت کا اظہار ہو جائے گا پبلک کے سامنے، علی رؤوس الاشہاد۔ بس اس میں یہ باریک فرق جو ذہن میں آ جائے تو ساری گتھی کھل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، کہ اس میں یہی ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ اجازت مخفی ہوگی، الاعلام بالسرعۃ والخفاء، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے۔ لیکن آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں بغیر اللہ کی مرضی کے، اور کسی کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اگر ان دونوں لیمیٹیشنز کے بغیر آپ نے شفاعت کا کوئی تصور ذہن میں رکھا تو یہ گمراہی کی بنیاد بن جائے، پھر آپ کا تکیہ اس شفاعت پر ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل شرک کی بنیاد، خاص طور پر جو عرب میں مشرکین تھے، ان کی شرک کی بنیاد تو شفاعت باطلہ کا تصور تو تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات نے جو ہے کائنات اور زمین کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن میں بار بار آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اور کس نے کیے؟ لات نے، عزا نے، منات نے، کس نے بھی پیدا نہیں کیے۔ ان کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لاڈلی، اور یہ شفاعت کریں گی ہماری، اور اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں کر سکے۔ پیاری بیٹی آپ کے پاس آئے، اور مجھے اس پر بھولتا نہیں یہ واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
لخت جگر نور چشم محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت آپ کو تھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہوتے تھے، اور پھر جو اپنی چادر ہوتی تھی وہاں انہیں بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ، بہت ہی محبت۔ اور وہ لاڈلی اور محبوب بیٹی آئی ہے، ابا جان دیکھیے یہ میں چکی پیسنے کی وجہ سے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، دیکھیے میں کنویں سے خود پانی لاتی ہوں مشکیزہ اپنے کندھے کے اوپر، تو یہاں پہ بندھی پڑ گئی ہے، نشان پڑ گیا۔ ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی فراوانی ہے، اب تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا، غزوہ خیبر کے بعد ایک دم بڑی خوشحالی آ گئی، تو ابا جان مجھے بھی کوئی غلام کوئی کنیز عطا کر دیجئے تاکہ مجھے میرے کام میں کوئی ہاتھ بٹا، اور کوئی دولت نہیں مانگی، ایک معاون ہیلپ۔ فرمایا نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تصور نہیں کر سکتا کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر۔ فاطمہ درخواست کر رہی اور کس انداز میں درخواست کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں کے گٹے دکھا کر اور اپنے کندھے کی بندیاں دکھا کر کر رہی ہے، لیکن وہ اختیاری فقر، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ عنایت کی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، یہ کہیں زیادہ ہے غلام سے اور کسی کہیں سے۔ تو بہرحال ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کے نام پر انہوں نے یہ مورتیاں بنائی۔ عزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث لات ہے، اور عزا عزیز کا ہے، جیسے کبرا اکبر کا العز العزا، اس طریقے سے ان کی یہ دیویاں ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اصل میں یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ ہماری سفارش ہی ہوگی اللہ کی۔ تو شفاعت باطلہ ہی تھا سارا معاملہ، اور تو کچھ نہیں تھا، ان کا شرک ہی تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کائنات کے خالق جو ہے یہ لات عزا منات قبل جو ہے یہ کائنات کے خالق نہیں، سفارشی ہے، لیکن ان کی سفارش رب نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تصور جو ہے اگر کسی درجے میں بھی ہے تو اسے ذہن سے نکال دیجئے۔ ہاں اس بات ہے اللہ اپنے کچھ مقرب بندوں کا مقام ظاہر کرنے کے لیے خفیہ طور پر انہیں اجازت دے گا، اور ان کی بھی صراحت کر دے گا کہ کس کے حق میں شفاعت کر سکتی۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے، اس کی مثال کیا ہے، دنیا میں بھی ہے مثال، اگرچہ وہ اسلامی اصول کے روح سے تو غلط ہے۔ آج کل جو ہوتا ہے معاملہ مرسی اپیل کا، کوئی قتل کا مقدمہ ہے اور ایک قاتل جو ہے ثابت ہو چکا ہے اس نے قتل کیا ہے، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور اس نے واقعتاً قتل کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے اپیل کر لی، سیشن جج سے بھی بات ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ، اس کے بعد ابھی اسے ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے جو اختیار آج کل دیا، اسلام میں نہیں ہے یہ، لیکن میں تو آج کل کی مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار نہیں، یہ بھی مطلق نہیں ہوتا، وہ بھی ایک طرح کا ریویو کرتا ہے پورے مقدمے کو دیکھ کر کہ کہیں کوئی ایسی بات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی لیمیٹیشنز ہیں کہ جن کے اندر بعض چیزوں کو آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے، اس کے لیے کیا محرک بن گیا تھا، اس کے لیے کیا حالات تھے، کس طرح کی تنگی میں یہ آ گیا تھا، ان چیزوں کو ظاہر بات ہے قانون اس سے ڈیل نہیں کر سکتا۔ قانون تو ڈیل کرے گا، اس نے قتل کیا، سیدھی سیدھی بات، یہ آلہ قتل ہے، برآمد ہو گیا، وہ بھی مان رہا میں نے قتل کیا، ختم بات۔ لیکن یہ کہ اگر کہیں کوئی امکان ہے کہ جس میں اس کو ہم قابل رحم سمجھ سکیں تو پھر وہ اپیل منظور ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ آن آل لیگل گراؤنڈ ایک شخص کنڈم ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے بارے میں گنجائش ہے، رحم کی گنجائش موجود ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے رحم کا اظہار فرمائیں، وہ اپنے کسی مقرب بارگاہ بندے کی طرف سے اس کی سفارش کا اعلان کروا کے تو گویا کہ اس کے مقام کو واضح کرتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ۔ یہ ہے جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس مسئلہ شفاعت کے بارے میں، واللہ اعلم۔ آگے چلیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے۔ اب ہم سے مراد کیا ہے؟ کل مخلوقات، اور خاص طور پر آئے گا شفاعت کرنے والے۔ ویسے تو یہ کہ ہر مخلوق کے آگے جو کچھ ہے، پیچھے جو کچھ ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا، سب اللہ کے علم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لیکن یہاں جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے صفت علم پر سمجھ لیجیے، علم مطلق، حیات مطلق، اللہ کا علم بھی مطلق، اللہ کا علم قدیم، اللہ کا علم ذاتی، کسی کا عطا کردہ نہیں، جبکہ جملہ مخلوقات کا علم اللہ کا عطا کردہ۔ فرشتوں سے جو کہا تھا انبئہم باسمائہم، جب ان سے کہا تم بتاؤ ذرا، تو انہوں نے صاف کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا،
اے اللہ ہمیں تو سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا اور کوئی علم حاصل نہیں، ہمارے پاس ذاتی علم ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء، اگرچہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اتنا علم دیا، یہ ناپ تول ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ہمارا تو پیمانہ جو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے، جس میں تولے اور ماشے تو تول سکتے ہیں، ٹنوں سریا تو اس میں آپ نہیں تول سکتے۔ تو ہمارا ذہن تو وہ ہے، ہم نہیں جان سکتے اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ محدود ہے اللہ کا عطا کرنا۔ یہ تین باتیں مجھے ایک مرتبہ، جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت سے ہی قرآن مجید سے بھی شغف عطا کیا تھا، درس قرآن میرا اس زمانے میں بھی پسند کیا جاتا تھا، جمعیت طلبہ کا میں کارکن تھا، تو میں اس مسئلے پہ ایک بریلوی عالم دین تھے منٹگمری کے، میں ان کے پاس گیا کہ یہ علم غیب کا مسئلہ آپ کا، نبی کے علم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیے۔ انہوں نے کتابیں لا کر کے کہ دیکھیے حضور کے علم کے بارے میں یہ تین باتیں ہم مانتے ہیں۔ حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی۔ حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث۔ حضور کا علم لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ میں نے کہا میرا تو جھگڑا آپ کوئی نہیں رہا، ختم ہوئی، میری بحث تو ختم۔ اب یہ کہ کتنا علم ہے اور کتنا نہیں ہے، یہ میں کون ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا، یا کون انسان ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا، کیا دکھایا، کیا کچھ سکھایا۔ علمہ شدید القویٰ، وہ جو تعلیم دی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی دی ہے اس نے دی، ہاں یہ ضرور ہے ذاتی نہیں ہے، عطائی، قدیم نہیں ہے، حادث، لا محدود نہیں ہے، محدود۔ اب محدود جو ہے کروڑوں بھی ہے تو بھی محدود ہے، اور 10-20 کا عدد ہے وہ بھی محدود ہے۔ محدود کے اندر آپ اس کے کوانٹٹی پہلو پر مت جائیے، لیکن ہے محدود، لمٹ۔ تو فرمایا اب خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے شفاعت کے ساتھ ہے۔ اب اس کو یوں تمثیل سے سمجھیے، آپ اگر کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں کسی کی سفارش کرنے، تو کیا کہتے ہیں اسے؟ دیکھیے اصل میں FIR کے اندر یہ شرارت کر دی گئی، یہ یوں ہو گیا، پھر جو ہے فلاں شخص نے رشوت لے لی ہے، اور یہ شخص جو ہے مقدمہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجرم نہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے اے اللہ تجھے معلوم نہیں، میں بتاتا ہوں؟ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹ میں آیا ہے، نہیں، یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی، یہ ایسا نہیں ہے، اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ان کے پیچھے اور ان کے آگے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اب یہاں مخلوق کا علم اور اللہ کے علم کا تقابل، اللہ کا علم وہی سے کل، مخلوق کا علم جتنا اللہ نے دیا ہے۔ تو اب کیسے بتائیں گے کہ اللہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اے اللہ یہ شخص ایسا نہیں ویسا ہے؟ کوئی عقلی معاملہ جو ہے اس شفاعت کے لیے یہاں موجود نہیں، جبکہ علم کامل اللہ کا ہے، اور کوئی بھی ہو کسے معاشرت، فرشتے ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، جیسے میں نے بتایا آپ کو سب سے زیادہ تو اس میں اگر وہ مناجاتوں میں یا نعتوں میں غلو کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں، ان کا بھی جو مستند عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کا علم ذاتی نہیں، عطائی، قدیم نہیں، حادث، لا محدود نہیں، محدود۔ لہذا استحقاق شفاعت کا اس معنی میں نہیں بن رہا جس معنی میں کہ ہمارے ہاں ایک سفارش کا تصور، لیکن میجسٹریٹ ہے، کوئی جج ہے، جو بھی ہے اس کا علم محدود ہے، وہ تو فائل ہی کو دیکھے گا نا، وہ تو کاغذوں کو دیکھے گا، کیا رپورٹیں آئی ہے، کس طرح کی آئی ہے، وہ میڈیکل رپورٹ ہے، میڈیکل لیگل کوئی آگے معاملہ، اب اسے کیا پتا کہ یہ میڈیکل لیگل جو ایکسپرٹ تھا اس نے رشوت کھا لی ہے، وہ دیکھیے وہ تو اپنے فائل کو دیکھے گا، رپورٹ کو دیکھے گا، اللہ ساری حقیقت تو اس پر واضح نہیں ہے، آپ واضح کر۔ لہذا شفاعت کے اس تصور کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں، یہ اسی کی نفی کے لیے یہاں پر یہ الفاظ اس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب کرسی کا لفظ آ گیا، ایک کرسی یہ بھی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، ایک کرسی پر بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا ٹیلی ویژن پہ یہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، دونوں ہتھیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر، میری کرسی بہت مضبوط ہے، وہ معلوم ختم مضبوط نہیں۔ بریگیڈیئر گوندل تھے لاہور میں، پہلے انہوں نے بسم اللہ کی کہ اب مزید ہم فائرنگ نہیں کریں گے، 2 بریگیڈیئر اور شامل ہو گئے، تو پیغام پہنچ گیا بھٹو صاحب کو کہ فوج اب میرا ساتھ دے گی، تبھی انہوں نے PNA والوں کو بلایا، اچھا بھائی آؤ نیگوشیٹ کرو، ورنہ وہ تو فرعون کی طرح تھے، میری کرسی بہت مضبوط ہے۔ تو کرسی سے در حقیقت عبارت ہے اقتدار، اختیار، عرش بھی کہتے ہیں تخت کو، لیکن یہ تمام الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ہاں اب اس میں جو ہے بہت
افراط و تفریط بھی ہے اور ایک اعتدال کا راستہ بھی۔ اللہ کے لیے چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، ساق، پنڈلی، یکشف عن ساق ویدعون الی السجود سورہ نون میں۔ اب یہ اللہ کے اعضاء شمار ہوئے۔ اللہ کے لیے کرسی، اللہ کے لیے عرش، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں، لوح اور قلم، یہ سب کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صرف استعارات ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود علیحدہ سے مشخص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اقتدار، اللہ کے اختیار، اللہ کی حکومت کو کرسی کہہ دیا گیا، عرش کہہ دیا گیا، کیونکہ بادشاہ عرش پر بیٹھا کرتے تھے، تخت طاؤس، اب اللہ کا بھی شاید تخت طاؤس ہے، یہ کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو تمام تصورات سے مجرد کر دو اور کہو یہ صرف استعارہ۔ ایک رائے یہ کہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ۔ اس میں یہ کہ اس حد تک بھی جاتے ہیں لوگ کہ یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو اللہ کا نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، آسمان، پہلے آسمان تک آ جائے، اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ اب یہ نزول کا مطلب کیا ہے؟ ایک رائے یہ کہ سارے نزول کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ زیادہ قریب آ جاتا ہے، یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ امام ابن تیمیہ نے ایک مرتبہ اس پر زور دینے کے لیے کہ نہیں، جب یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید نزول ہے تو کہتے ہیں یہ، ویسے اگرچہ میں باور نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کے کہ وہ اپنے ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں اتر رہا ہوں، لیکن یہ بات صحیح نہیں، یہ انداز صحیح نہیں۔ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت تو ان چیزوں کی ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے وہ کیسی ہے، اور ہم اپنی مادی چیزوں پر قیاس نہیں، لیکن کوئی حقیقت ہے۔ اللہ کا چہرہ اگر کہا ہے تو اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے علیحدہ کہ جسے اس کے چہرے سے تعبیر کیا۔ اللہ کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ہے جس کو اس کا ہاتھ سے تعبیر، لیکن ہے، ہم یہ نہیں جان سکتے وہ کیسے ہے، کس طرح کا ہے، ہر شکل سے، ہر مادی صورت سے وہ پاک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اسی معنی میں لیں گے اس کا تخت حکومت، اس کا پایہ اختیار، وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کو محیط، ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پر ہرگز گراں نہیں گزرتا ان دونوں کی حفاظت کا معاملہ۔ پڑھ چکے نا، قیوم وہی ہے، تھامے ہوئے وہی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ گراں نہیں ہے۔ یہ اس کائنات کے بارے میں تم تصور کرو، اتنی وسیع اور اس کائنات کا چلانا کتنا مشکل کام ہے، کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہرگز وہ گراں نہیں۔ اس کی ہی مثال ہے جب تورات، اصل تورات گم ہو گئی تھی اور بعد میں صرف وہ یادداشت سے مرتب کی گئی، تو پھر وہاں جو ہے ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بات تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی کئی مرتبہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تورات میں بھی تھی، لیکن جب کہیں دوبارہ مرتب کرنے بیٹھا کوئی شخص تو اس کے خیال میں، تصور میں یہ بات آ گئی کہ 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، تھک گیا ہوگا، تو 7ویں دن اس نے آرام۔ یہ ہے آرام کا تصور کہ جو تورات سے شروع ہوا اور پھر انجیل میں بھی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتوار کا دن آرام کا یا ہفتے کا دن آرام کا، تو یہ آرام کا تصور جو ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے اسلام میں نہیں ہے۔ اب اس کی نفی کی سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، واقعی ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے 6 دنوں ہی میں پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں کچھ تکان تاری نہیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی آرام کی اختیار۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ العلی یہ ہے صفت، بہت بلند و بالا، رفیع الشان، العلی سب سے بڑھ کر بلند و بالا اور رفیع الشان، اور العظیم عظمت۔ اب یہ دو دیکھیں ڈائمنشنز ہیں، ایک ہے بلندی، ہم بھی کسی شے کی عظمت کا، ایک ہے کوئی شے اپنے حجم میں، جسامت میں، اپنی اس طرح کی شکل میں بہت عظیم ہو، عظمت والا۔ ایک یہ کہ بلند بہت، اللہ کی ذات کے لیے دونوں الفاظ آئے، لیکن اس پر قیاس نہ کیجئے کہ کوئی مادی کیفیت، بہت بلند و بالا ہر شے سے، اور ہر بلند و بالا ہستی سے بلند تک، اور بہت عظمت والا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ آیت مبارکہ توحید فی الصفات کے ضمن میں حکمت کا، دانائی کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا،
اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عمل سے متعلق ہے، اور وہ انفاق در حقیقت جو پہلی آیت میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا والکافرون هم الظالمون۔ اب اس کا محل کیا ہے، کہاں وہ خرچ کرنا ہے، کس کام کے لیے کرنا ہے، وہ اب آ رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی دین میں کسی کو جبری طور پر داخل نہیں کیا جائے۔ اسلام قبول کرے گا اس کی آزاد مرضی۔ یہ معاملہ نوٹ کر لیجئے، صرف مشرکین عرب کے لیے تھا کہ چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے قومی اعتبار سے، امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام آ گیا، اور حضور نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا ان پر۔ 23 سال تک عربی میں آپ نے دعوت دی ہے، ہندوستان تو آپ نہیں آئے، چین آپ نہیں گئے، لہذا وہ اتمام حجت اس درجے کا ہو گیا تھا کہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، اگر ایمان نہیں لائے گئے قتل کر دیں۔ یہ سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، سارے معاہدے ختم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں تو اے مسلمانوں قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہوا نہیں، عظیم اکثریت ایمان لے آئی، جو کچھ لوگ تھے سر پھرے وہ پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ، وہ بھی جا رہے تھے۔ ابو جہل اکڑفو تھا تو بیٹا بھی آخر پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، وہ بڑا اکڑفو تھا، میں اس وجہ سے تو ایمان نہیں لاؤں گا۔